دنیا میں لوگ غالب کا وہ شعر بہت مشہور شعر جسے جانتے ہیں، تنگ دستی اگرچہ ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے۔ جہاں تندرستی اپنی جگہ ہزار نعمت ہے، وہیں بیماری بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اپنی کمزوری کا اسے احساس ہوتا ہے۔ جب بیمار ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور بہت سے اس کے فوائد ہیں۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے وہ کمزور، لاچار، مجبور ہوتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ اپنی کوئی ضرورت خود اپنے ہاتھوں سے وہ پورا کر سکتا ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے وہ جوان ہوتا جاتا ہے، اس کے اعضاء مضبوط ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً اسے یہ احساس دلاتا رہتا ہے کہ یہ تمہاری طاقت، یہ تمہاری قوت پرماننٹ نہیں ہے۔ تم اتنی طاقت رکھنے کے باوجود چھوٹا سا سر میں درد ہو جائے تم جگہ سے اٹھ نہیں سکتے ہو، تمہیں پیٹ میں درد ہو جائے، تمہیں جسم میں کہیں تکلیف ہو جائے، تمہیں بخار آ جائے، چکر آنے لگ جائے، چھوٹی چھوٹی بیماریاں، نزلہ، زکام، کھانسی ہو جائے، تم طاقتور ہونے کے باوجود پہلے جیسے کوئی کام نہیں کر سکتے ہو۔ تمہاری طاقت اس بیماری کو روکنے میں معاون ثابت نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ بیماری دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اس بیماری کے بعد اس بیماری کو دور کر کے شفا دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، دشمنوں کا خوف ہو، بیماری کا خوف ہو، بھوک کا خوف ہو، کوئی بھی خوف ہو۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی کر دیں گے، جانوں میں کمی کر دیں گے، لوگ دنیا سے چلے جائیں گے۔ وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کمی کر دے گا، مہنگائی بڑھ جائے گی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ایسے تکلیف کے لمحات میں، ایسی آزمائش کی گھڑیوں میں جو صبر کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دو ایسے صبر کرنے والوں کو۔ دنیا میں جو بھی آزمائش آتی ہے، انسان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، یا جو بھی بیماری یا تکلیف یا ایکسیڈنٹس یا حادثات جو بھی ہوتے ہیں، وہ کس بنا پر؟ انسان کے اپنے اعمال کے نتیجے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو بھی تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے وہ تو بہت تھوڑی ہے، وہ بھی تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کے ہر غلطی پر سزا دینے پر آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انسان کو اس کے ہر گناہ پر سزا دینے پر آ جائے، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ زمین پر، اس دھرتی پر پھر کوئی چوپایا زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ کس انسان سے خطا نہیں ہوتی ہے، کس سے غلطی نہیں ہوتی ہے؟ غلطیاں تو ہوتی ہی رہتی ہیں۔ ان غلطیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آزمائش میں مبتلا اس لیے کرتا ہے لعلہم یضرعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کہا کہ جب ہم کسی بستی میں، کسی شہر میں نبی کو بھیجتے ہیں اور وہاں کے لوگ نبی کی بات کو نہیں مانتے ہیں، شریعت کو فالو نہیں کرتے ہیں، الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون، کہ ہم وہاں کے لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں دو چیزوں میں، بأسا عذاب میں، والضراء تنگحالی میں، انہیں ٹائٹ کر دیں گے، معاش ان کا فائنانشیل لیول کم ہوتا جائے گا، وہ گرتے چلے جائیں گے، ان کے کھانے کے لالے پڑ جائیں گے۔ کیوں یہ سب؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف گڑ گڑائیں، معافی مانگیں اپنے گناہوں کی۔ گناہ پر گناہ انسان اگر کرتا چلا جائے اور اسے کوئی روک ٹوک نہ ہو تو وہ دلیر ہوتا جائے گا، وہ بہادر ہوتا جائے گا۔ گناہ پر گناہ کر کے وہ اپنے آپ کو حق پر ہونے کی دلیل سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پکڑ رہا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل پر ڈھیل دیے جا رہا ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پکڑے گا، اور جب پکڑے گا تو انسان کیا کرتا ہے؟ خوشحالی میں اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے،
جب بیمار ہو جاتا ہے تو دائیں بائیں کروٹ لیٹے بیٹھے ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ نے کہا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اگر ہم انسان کو کوئی نعمت سے نواز دیتے ہیں تو اعراض کر جاتا ہے، پیٹ پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر اسے کوئی برائی، کوئی بیماری، کوئی آفت، کوئی تکلیف آ پہنچے فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تہجد میں اٹھ کے دعا مانگتا ہے، چلتے پھرتے دعا مانگتا ہے، لیٹے بیٹھے دعا مانگتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ مصیبت آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے۔ ویسے انسان کوئی بھی ہو، جو بھی انسان، چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، ہر ایک کو بیماری آتی ہے، لیکن بیماری کا مسلمانوں کے لیے اور مومنوں کے لیے بیماری کا آنا زحمت یا عذاب نہیں بلکہ رحمت اور نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ تمہیں ہو سکتا ہے تمہیں یہ چیز بری لگ رہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت سی چیزیں، بہت سا خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید رکھ دیا ہو، اور اس کی بہت سی حکمتیں ہیں، جہاں ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمزوری بتا دیتا ہے۔ چھوٹی سی بیماری کے ذریعے سے وہ اپنی حیثیت جان لیتا ہے کہ میں کتنا بھی بڑا طاقتور ہوں، میں کتنا بھی بڑا مالدار ہوں، نہ میری طاقت بیماری کو روک سکتی ہے، نہ ہی میرا پیسہ اس بیماری کو بچا سکتا ہے، اس بیماری کو دور کر سکتا ہے۔ اس کی یہ حکمت ہے کہ کیوں بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اور اسی طرح اس کی ایک اور حکمت یہ ہے کہ انسان پر جب بیماری آتی ہے تو انسان دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، دنیا کی کوئی خواہش باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ بستر پر آنکھ بند کرے یا آنکھ کھولے وہ ہمیشہ اپنی موت کے انتظار میں رہتا ہے۔ اگر بہت زیادہ سیریس ہو یا بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہو، اسے دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں رہتا ہے، وہ دنیا دیکھنا نہیں چاہتا، وہ دنیا کی طرف چھوڑ کر آخرت کی طرف امیدیں لگائے رہتا ہے۔ میری آخرت کی منزل کیسے ہوگی؟ آخرت کی طرف اس کی امیدیں بڑھ جاتی ہے، اس کی سوچ آخرت کے لیے بڑھ جاتی ہے، دنیا کی طرف سوچنا وہ چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی حقیقی گھر ہے، وہی حقیقی زندگی ہے، وہی حقیقی ٹھکانہ ہے جہاں اس کو جانا ہے۔ اور بیماری آنے کی وجہ سے انسان کے دل میں رحمت پیدا ہوتی ہے، انسان کے دل میں دوسروں کے لیے شفقت پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ خود بیمار ہوگا، اسے جسم میں کہیں تکلیف ہوگی تو دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوگا۔ اگر وہ صحت مند رہے گا، ہٹا کٹا رہے گا، دوسروں پر ظلم کرتا رہے گا تو اسے دوسروں کی تکلیف کا کبھی احساس نہیں ہوگا۔ اسے بھی اگر بیماری آئے، اسے بھی اگر چوٹ لگے، اسے بھی اگر تکلیف پہنچے، اسے بھی درد محسوس ہونے لگے، تب اسے دوسروں کا بھی درد محسوس ہوگا۔ جس طرح مجھے ایسا درد ہو رہا ہے، پتہ نہیں مجھ سے بڑی بیماری میں مبتلا لوگوں کا کیا حال ہے۔ چھوٹا سا حادثہ، چھوٹی سی تکلیف جس سے میں اتنا پریشان ہوں، اس سے بھی زیادہ لوگ بڑی بڑی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، ان کا کیا حشر ہو رہا ہوگا۔ اور اسی طرح یہ بیماری مومن کے لیے جیسے رحمت کی بات کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ان اصابته سراء شکر، اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے، اسے کوئی نعمت ملتی ہے، وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، فذاک خیر لہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ معاملہ ولیس ذلک لأحد الا لمؤمن، مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ تعجب کی بات، یہ اچھائی کی بات کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اور آگے کہا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ فَذَاكَ خَيْرٌ لَهُ، اور اگر اسے کوئی بیماری پہنچتی ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بیماری کے کیا کیا فوائد ہیں۔ جیسے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان کے حق میں بہتر ہے، نعمت ہے، رحمت ہے۔ دوسری چیز اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ جو بھی تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب کسی بندے کو کوئی مصیبت پہنچے، کوئی تھکان پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی ٹینشن، کوئی غم، کوئی فکر لاحق ہو جائے، اس پر اگر وہ صبر کرتا ہے حتی الشوکۃ یشاقها، یہاں تک کہ چھوٹا سا کانٹا اگر پیر میں چبھ جائے
اس پر بھی اگر وہ صبر کر لیتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر کہا کہ بندے مومن چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزماتا رہتا ہے، اس کے اپنے نفس میں آزماتا ہے، اس کی اولاد میں آزماتا ہے، اس کے مال میں اسے آزماتا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ سے ملتا ہے تو اس کے جسم پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف گنہگاروں کو بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے؟ نہیں، اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ بندے بھی اس بیماریوں کے اندر مبتلا ہوئے ہیں۔ جانتے ہیں ایوب علیہ السلام کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، کیا کہا؟ او ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا له وکشفنا ما به من ضر۔ کیا ہوا تھا ایوب علیہ السلام کو؟ ان کا پورا مال ختم ہو گیا، ان کے جسم میں بیماری آنے کی وجہ سے ان کے بیوی بچے انہیں چھوڑ کر چلے گئے، وہ بیماری پورے جسم میں پھیل گئی، صرف زبان اور دل، باقی سارا جسم اس بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا۔ برابر وہ صبر کرتے، اللہ سے دعا مانگتے، اللہ نے خود ان کے تعلق سے کہا انا وجدناہ صابرا، ہم نے انہیں بڑا صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، کیا بہترین بندہ ہے۔ کون؟ ایوب علیہ السلام، پورا جسم بیماری میں مبتلا ہے۔ نعم العبد، کتنا بہترین بندہ ہے۔ انہ اواب، یہ بیماری میں کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بندہ ہے۔ آپ جانتے ہیں رحمت للعالمین ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی بیماریاں آتی تھی، آپ کو بھی بخار آیا کرتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ بخار کی تپش میں ہیں، بخار سے تڑپ رہے ہیں، بیماری کے اندر پڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کیا آپ کو بھی بخار آتا ہے؟ کہا نہیں، مجھے تو تم جیسے 2 آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے۔ اللہ اکبر! ہم ایک آدمی کو 102 سے اگر بخار اوپر چلا جائے تو دنیا اندھیری نظر آتی ہے، چکر آنے لگتی ہے، دنیا سے انسان بے رغبت ہو جاتا ہے۔ بخار اگر بڑھ جائے تو پھر اس کا حشر اور برا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں کے 2 آدمیوں کے برابر مجھے بخار آتا ہے۔ اللہ اکبر! آگے پھر آپ نے کہا جو کوئی مسلمان، جس کسی مسلمان کو کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچے، وہ اس پر اگر صبر کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کا کفارہ بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی حالت کیسے ہو جاتی ہے؟ جیسے سوکھے درخت سے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں اس طرح اس کے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ بیماریاں اور آفتیں صرف گنہگار لوگوں کو آتی ہے، اچھے لوگوں کو بھی آتی ہیں، اچھے لوگوں کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، گنہگاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اور اسی طرح اس کے فوائد میں اگر آپ بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ قریب ہوتا ہے۔ کیسے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، حدیث قدسی کے الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھتا ہے یا ابن آدم، اے ابن آدم مرضت فلم تعدنی، کہا ابن آدم میں بیمار ہو گیا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہتا ہے وانت رب العالمین، پروردگار تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو رب العالمین ہے، تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا مرض فلان، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، لو عدتہ، اگر تو جا کر اس کی عیادت کرتا، لو وجدتنی عندہ، تو مجھے وہاں پاتا، یعنی اس بیمار بندے کی عیادت کر لیتا تو میری مدد تیرے ساتھ شامل حال ہو جاتی۔ اللہ اکبر! یعنی بیمار بندے کے پاس جانے کو کیا کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں موجود ہے، یعنی مراد اللہ کی مدد وہاں موجود ہے۔ یہ فضیلت ہے بیماری کی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی اچھی بات یہ بھی کہی، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کو چاہتا ہے، کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اسے مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو ڈھیل دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، چھوٹ دے رہا ہے، نعمتوں سے نواز رہا ہے، مال سے نواز رہا ہے، صحت سے نواز رہا ہے، ہر چیز اسے دنیا میں مل جا رہی ہے، حالانکہ وہ گناہوں میں بہت دلیر ہے،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سچا ہے، وہ حق پر ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے اسے مصیبت میں گرفتار کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتا ہے، جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے، اسے مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ صحت مند ہوتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، قیام لمبے لمبے قیام کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، بیمار ہونے کی وجہ سے یہ سارا روٹین چینج ہو جاتا ہے، وہ مسجد کو نہیں آ سکتا ہے، وہ قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ چل پھر نہیں سکتا ہے، وہ کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی بیماری میں اتنا ہی اجر دے گا جتنا وہ صحت مندی کی حالت میں کیا تھا۔ آپ اس کی مثال کو یہ سمجھیں، اگر آپ اپنی کمپنی میں اچھا پرفارمنس دکھاتے ہیں اور اچانک اگر آپ بیمار ہو جائیں، کوئی حادثہ آپ کے ساتھ ہو جائے، آپ کی کمپنی والے آپ کا بیک ریکارڈ دیکھیں گے کہ بھائی یہ بندہ بڑا اچھا تھا، بہت اچھا کام کر رہا تھا، اچانک بیماری آ گئی، اس کی سیلری میں کٹوتی نہیں، اس کو فل پیمنٹ دے دیا جائے، آپ کی خوشی کا کیا عالم رہے گا؟ آپ کتنا خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی طرح جب آپ صحت مند رہ کر اللہ کو یاد رکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا تھا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تم خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو، مصیبت میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اکتبو، اس کے لیے اتنا ہی اجر لکھو جتنا وہ پہلے عمل کرتا تھا، اس کے لیے اتنا ہی اجر لکھو۔ وہ کھڑے کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ مسجد کو نہیں آ پا رہا ہے، وہ جماعت کے ثواب سے محروم ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی بیماری میں اسے وہ ثواب دے دیا جائے گا۔ اور اسی طرح بہت سے ڈسکاؤنٹ بھی ملیں گے۔ کیسے ڈسکاؤنٹس ملیں گے؟ عمل نہیں کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال میں تخفیف کر دے گا۔ پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے تو تیمم کر لے، وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو اشاروں سے پڑھ لے، جس طریقے سے چاہے وہ نماز پڑھ لے۔ روزے کی بات آ جائے، رمضان میں وہ روزے نہیں رکھ سکتا ہے، بیماری میں مبتلا ہے، فعدۃ من ایام اخر، دیگر ایام میں اس روزوں کی قضا کر لے۔ اگر ایسی بیماری ہے کہ کبھی بھی قضا نہیں کر سکتا ہے، فدیۃ طعام مسکین، روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اسے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ یہ ساری تخفیفات، یہ سارے ڈسکاؤنٹ بیماری کی وجہ سے اس کو مل رہے ہیں۔ اور ثواب کی اگر بات کریں گے، قیامت میں کتنا بڑا ثواب ملے گا، اللہ اکبر۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یود اہل العافیۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ لوگ جو دنیا میں کسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، سکون میں تھے، اطمینان میں تھے، بیماری نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، بڑی آرام دہ زندگی انہوں نے دنیا کے اندر گزار لی تھی، قیامت میں جب دیکھیں گے ان لوگوں کو جو دنیا میں تکلیف اٹھا کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جو ثواب دے گا اس کو دیکھ کر دنیا میں جو لوگ اچھے تھے، مطمئن تھے، وہ لوگ کیا چاہیں گے؟ وہ لوگ یہ چاہیں گے کہ لو ان جلودہم كانت قرضت بالمقارض، کاش دنیا میں ان کی کھالوں کو قینچیوں سے اتار دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، وہاں جانے کے بعد دیکھیں گے کہ جو لوگ دنیا میں تکلیف اٹھا کر آئے انہیں جو ثواب مل رہا ہے، وہ ثواب کے سامنے ان کی دنیاوی راحتیں بیکار، وہ دنیاوی سکون بیکار، وہ دنیاوی صحت بیکار۔ تو وہ کیا چاہیں گے؟ کاش ہمیں دنیا میں کاٹ دیا جاتا، کاش ہمارے چمڑیوں کو قینچیوں سے کتر دیا جاتا، تاکہ وہ ثواب جو ان لوگوں کو مل رہا ہے وہ ثواب بھی ہم کو مل جائے۔ یہ تو بیماری کی فضیلت، اس کے فوائد اور اس کی حکمتیں ہوئی۔ تو بیمار کو کرنا کیا چاہیے؟ بیماری آ جانے پر بیمار کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اس پر میں بات کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، بیمار کو صبر کرنا چاہیے۔ بیماری جب آ جائے تو صبر کے دامن کو تھامنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بڑا صبر والا بندہ تھا، بہت بہترین بندہ تھا، اتنی بیماری میں بھی صبر کیا۔ ہمارے پاس لوگ کیا کرتے ہیں، زبان پہ شکوے شکایتیں، ہم ہی لوگوں کو بیمار ہونا کیا، ہمارے ہی گھر کے لوگ سدا بیمار رہنا کیا، دیکھو فلاں لوگ کتنے اچھے ہیں، خوشحال ہے، کوئی بیمار نہیں، فلاں نہیں، یہ نہیں۔ اللہ سے شکایت،
تقدیر سے شکایت کرتے ہیں. نہیں، صبر کرنا ہے. وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. کیسی خوشخبری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کالی کلوٹی عورت آتی ہے. اس کو فیٹس آتے تھے، وہ نیچے گر جاتی تھی، کپڑے اس کے جسم سے ہٹ جاتے تھے. اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے تاکہ میری یہ بیماری دور ہو جائے. کیا آپ دعا نہیں کر سکتے تھے؟ آپ نے کہا دعا کر دوں تو تمہیں شفا مل جائے گی، لیکن آپ نے کہا فَإِن صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةِ، میں دعا کر دوں تو تمہاری یہ بیماری دور ہو سکتی ہے، لیکن اگر تم صبر کر لو تو تمہارے لیے جنت ہے. اللہ اکبر. اس عورت نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی میں صبر کر لوں گی، اللہ کے نبی میں صبر کر لوں گی، لیکن اللہ سے اتنی دعا مانگیے کہ جب مجھے فیٹس آئیں، جب میں نیچے گر جاؤں، میرے جسم سے کپڑا نہ ہٹنے پائے. اللہ اکبر. بعد میں صحابہ اکرام، وہ عورت جب بازار سے گزرتی ہے، صحابہ اکرام ایک دوسرے کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو اگر کسی کو جنتی خاتون کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو، وہ جنتی خاتون جا رہی ہے. صبر کرنا ہے، مصیبت میں بیماری میں صبر کرنا ہے، سب سے پہلی چیز. دوسری چیز اچھا گمان رکھنا ہے. بیماری میں کیا پتہ وہی بیماری زندگی کی آخری بیماری ہو، کیا پتہ اس کے بعد موت ہی سے سامنا ہونے والا ہو. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. اچھا گمان یعنی میرے ساتھ اللہ خیر کرنے والا ہے، اللہ مجھے یہ بیماری دے کر میرے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، میرے درجات کو بڑھا رہا ہے. ایسا کیوں ہوا، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن، کہ تم میں سے کوئی آدمی نہ مرے، یعنی اسے موت نہ آئے مگر یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے. اور خود اللہ نے بھی کہا انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملات کرتا جاتا ہوں. اور تیسری چیز، بیماری میں فوراً غیر اللہ کی طرف نہیں جانا چاہیے، نہ فوراً جانا چاہیے نہ آخری مراحل میں جانا چاہیے. شرک سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. فلاں کے پاس جاؤ، وہ دوا دیتے، وہ دعا دیتے، وہ ڈوری دیتے، وہ تعویذ دیتے، وہ فلاں دیتے، یہ سارے کے سارے شرک کے دروازے ہیں. ان کے پاس اگر جائیں گے تو دنیا کے اندر وہ بیماری بھی ختم نہیں ہوگی اور آخرت میں کبھی نہ ختم ہونے والا جہنم کا عذاب تمہارے لیے تیار ہے. شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ موجبتان، دو چیزیں واجب ہونے والی ہیں. ایک یہ کہ انسان اس حال میں مرے کہ وہ کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تھا، اس کے لیے جنت واجب ہے. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اپنے آپ کو شرک سے بچائیے. اور ہر وہ طریقہ جو غیر مشروع ہے، جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، حرام طریقوں سے جو علاج کیا جاتا ہے، ان تمام طریقوں سے اپنے آپ کو بچائیں. جہاں تک علاج کی بات ہے تو اسلام علاج کرنے سے نہیں روکتا ہے، اسلام علاج کرنے کا حکم دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تداووا عباد اللہ، اللہ کے بندو علاج کراؤ. آگے آپ نے کہا ما انزل اللہ داء الا انزل به شفاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی بیماری نہیں رکھی جس کی شفا نہ ہو. ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے. سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے. علاج کرواؤ، لیکن افضلیت ان لوگوں کے لیے ہے جو علاج نہیں کرواتے، اس لیے کہ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، کہ وہ لوگ جو کامل اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں پہنچا اللہ کی طرف سے پہنچا ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے. وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، یہ ان کا بڑا اونچا مقام ہے. علاج کرانے سے نہیں روکا گیا. ہاں البتہ اسی علاج کو یا علاج کرنے والے کو شفا دینے والا نہ سمجھو، اسباب کو شفا دینے والا نہ سمجھو، بلکہ مسبب، ان اسباب کو پیدا کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. میں یہ دوا کھا رہا ہوں مجھے شفا ہو جائے گی، مجھے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو شفا مل جائے گی، یہ علاج کروانے سے شفا مل جائے گی. نہیں، بھروسہ اسباب پر نہیں، بھروسہ مسبب الاسباب پر ہو. شفا وہ دینے والا ہے اللہ تبارک و تعالی. جیسے کہ
قرآن میں کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاؤں تو وہی شفا دینے والا ہے۔ اور یہ تمام اسباب جو ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے شرعی حدود میں ہو، غیر شرعی ہو تو ان اسباب سے بھی بچنا چاہیے اور اسباب کو ہی شفا دینے والا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف میں مبتلا کر دے، تمہیں کوئی نقصان میں مبتلا کر دے، تمہیں کوئی بیماری میں مبتلا کر دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ اس سے کوئی دور نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے۔ تو اسباب پر اعتماد نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کریں، اور اسی طرح کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں۔ بیماری کی وجہ سے آپ بہت سے مصروفیات سے رک جاتے ہیں، کام پر نہیں جاتے ہیں، بزنس نہیں کر پاتے ہیں، کئی کاموں سے آپ دور ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ عبادت کے لیے بھی آپ مسجد تک نہیں آ پاتے ہیں۔ آپ کو فرصت کا یہ اوقات، ان فرصت کے لمحات میں اللہ کو خوب یاد کرنا چاہیے، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنا چاہیے۔ اور ایسے بیماروں کی عیادت کا بھی ہمیں اسلام حکم دیتا ہے کہ بیمار کی عیادت کرنا مسلمان پر واجب ہونے والے 6 حقوق میں سے ایک بنیادی حق ہے۔ اور جب کوئی آدمی کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح میں جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس عیادت کرنے والے شخص کے حق میں دعائے رحمت و مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور جب تک وہ اس بیمار کے پاس بیٹھا رہتا ہے اس وقت تک وہ جنت کی کیاریوں میں اپنے لیے باغات میں اپنا سامان، اپنا توشہ وہ تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ اس بیمار کو جا کر تسلی دے، اطمینان دلائے، اللہ کی ذات پر بھروسہ بڑھائے، ایمان بڑھائے، شفا کی دعا کرے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر پھونکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ضرور اسے شفا دے گا۔ برکیف بیماری کو لوگ زحمت سمجھتے ہیں، عذاب سمجھتے ہیں، اپنے آپ کے حق میں مصیبت سمجھتے ہیں، نہیں، بلکہ مومن کے حق میں یہ بیماری شفا ہے، مومن کے حق میں یہ رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اس بیماری پر صبر کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ لو لگانا چاہیے، اور کسی اور کو بیماری سے شفا دینے والا نہیں سمجھنا چاہیے۔ شفا دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ ہی سے شفا مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے محفوظ رکھے۔ جتنے لوگ بیمار ہیں پروردگار انہیں شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔